السلام علیکم بچوں، شاباش، آپ لوگوں نے بہت اچھا سا کام کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ سے ابھی بھی یہ گلہ ہے کہ آپ بعد میں کوئی میرے سے سوال نہیں پوچھتے، کوئی معلومات جو آپ کے چاہیے ہوتی ہیں سبق سے ریلیٹڈ، وہ آپ مجھے کال کیا کریں۔ کافی سارا ٹائم ہوتا ہے، 10-15 منٹ ہوتے ہیں لیکچر کے بعد، تو وہ ٹائم اسی لیے ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے ادھر لکھا بھی ہے، بار بار مینشن کیا ہے، جن بچوں کا رول نمبر صحیح نہیں ہے وہ اسکول میں فون کریں، اپنے پیرنٹ سے کہیں، تاکہ آپ کا صحیح میں حاضری لے سکوں، یہ نہ ہو کہ آپ کی حاضری کم ہو جائے۔ تو چلے ہم اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ کرتے ہیں۔ اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنا وعدہ پورا کرے، یعنی جس بندے سے آپ نے جو بھی عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس کو پورا کریں۔ یعنی آپ اپنی امی سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں فلاں بچہ اچھا نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں کھیلوں گا، لیکن باہر جا کے آپ چھپ کے اس کے ساتھ کھیلتے ہو۔ آپ کے والدین اگر آپ کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو آپ کے بھلے کے لیے منع کرتے ہیں، تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ کے والدین جو بھی کچھ کہیں آپ کو، آپ نے وہ وعدہ پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اوپر آپ نے آج کی لائن لکھنی ہے، مومن اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ مومن سے مراد ہے اچھے اور سچے مسلمان۔ تو سبق جاری تھا، اہم خزائن نعمتیں، اس کا ہم اگلا پارٹ پڑھتے ہیں۔ کل ہم نے کیا پڑھا تھا، تھوڑا سا اس کو دہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں کھانے پینے کی بے شمار ہے، جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے۔ تو پھل، سبزیاں، ہر طرح کی خوراکیں، ہر طرح کے گوشت، انڈے، سب کچھ، لیکن جو سب سے اہم بہت امپورٹنٹ چیزیں در ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ہیں دودھ ہے، دہی ہے، مکھن ہے، شہد ہے۔ ان کے مسلسل استعمال سے ہم تندرست و توانا زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تو کل ہم نے دودھ کے فوائد پڑھے کہ دودھ کتنی فائدہ مند چیز ہے۔ چھوٹے بچے دودھ پہ ہی پرورش پاتے ہیں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں زندگی کی بقا اور صحت کے لیے۔ یادداشت کو تیز کرتا ہے، تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ آج ہم اگلی چیز پڑھیں گے، دہی۔ دہی دودھ کی خمیر شدہ شکل ہے۔ خمیر شدہ کا کیا مطلب ہے، یہ سائڈ پر لکھا ہوا ہے۔ خمیر شدہ کا مطلب ہے کھٹا، یعنی دودھ کو تھوڑا سا لسی ڈالتے ہیں یا دوسرا دودھ ڈالتے ہیں جب دودھ میں، تو وہ خمیر ہو جاتا ہے، تو دہی بن جاتا ہے۔ آپ میں سے بعض بچوں نے اپنے گھر میں اپنی والدہ کو دہی لگاتے دیکھا ہوگا، تو آپ کی اگر والدہ گھر میں دہی لگاتی ہیں تو آپ ان سے پوچھیں اور ان کے پاس کھڑے ہوں کہ وہ آپ کے سامنے دہی لگائیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے دودھ کو نیم گرم کرتے ہیں، اس میں تھوڑی سی لسی یا پھینٹا ہوا دہی ڈالتے ہیں، تو وہ چند گھنٹوں کے بعد، گرمی ہے آج کل، 4-5 گھنٹوں کے بعد بہت اچھا دہی بن جاتا ہے۔ تو دہی کیا ہے، یہ اصل دودھ کی ہی خمیر شدہ شکل ہے۔ خمیرہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے جو آپ کی صحت اور آنتوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ اپنی ملائمت اور خوشگوار ذائقے کی وجہ سے، ملائمت کا مطلب ہے نرمی اور خوشگوار کا مطلب ہے بہتر یا اچھے ذائقے کی وجہ سے لوگوں کی مرغوب غذا ہے۔ مرغوب کا مطلب ہے پسندیدہ۔ مرغوب کا کیا مطلب ہے، پسندیدہ۔ امید ہے سب بچوں نے پینسلیں ہاتھ میں رکھی ہوں گی اور کاپیوں پر وہ الفاظ کے معنی لکھ رہے ہوں گے۔ تو مرغوب کے اوپر لکھیے پسندیدہ۔ اس میں بھی بہت سی خوبیاں ہیں۔ خوبیوں کا مطلب ہے صفات، صفت کی جمع ہے، یعنی بہت ساری صفات ہیں۔ دہی نشو و نما دینے والی غذا ہے، یعنی کہ بڑھاتا ہے جسم کو، نشو و نما کرتا ہے، طاقتور کرتا ہے، صحت مند رکھتا ہے۔ یہ ضروری وٹامنز اور معدنی اجزاء کا بھی اچھا ذریعہ ہے۔
معدنی کا مطلب ہے کہ مختلف غذائی اجزاء اس میں ایسے پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، جیسے کیلشیم ہو گیا، پوٹاشیم ہو گیا، ایسی چیزیں اچھے سے اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں الفاظ کے معنی لکھے ہیں: ملائمت، نرمی، مرغوب، پسندیدہ، نشوونما، بڑھنا۔ یہاں سے دیکھ لیں دہی سے کیا کچھ بنتا ہے۔ اب آگے لکھا ہوا ہے دہی سے ہم لسی بناتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ گھر میں دیکھتے ہو دہی کو کسی شیکر سے، ہینڈ شیکر سے یا ملک شیکر میں ڈالتے ہیں، تھوڑا ٹھنڈا پانی، نمک ڈالتے ہیں، یا بعض لوگ میٹھی لسی پسند کرتے ہیں، تو اس طرح تھوڑا سا پانی ڈال کر ایک اچھی سی لسی بن جاتی ہے۔ آج کل گرمیاں ہیں تو دوپہر کے کھانے کے ساتھ نمکین لسی اچھی لگتی ہے۔ پھر دہی سے اور کیا بنتا ہے، گاڑھا سا دہی جما لیں تو اس کو اچھی طرح سے بلو لیں، یعنی کہ آپ نے گاؤں میں دیکھا ہوگا ایک بڑا سارا مٹکا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بڑی ساری بلونی ہوتی ہے، تو آپ میں سے کئی بچے اپنے گاؤں میں ابھی بھی دیکھتے ہوں گے، تو وہ نکالا جاتا ہے، اس میں سے بہت اچھا مکھن نکالا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر شہروں میں چونکہ اتنا دودھ نہیں ہوتا، تو آپ کی امیاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ملائی وغیرہ اکٹھی کر کے اس میں دہی ڈال کے اس میں سے بھی مکھن نکال لیتی ہیں، جو آپ صبح ناشتے میں بڑے شوق سے بریڈ پہ، ڈبل روٹی پہ اور روٹی پہ لگا کے کھاتے ہو۔ اور خالص دہی سے کیا نکلتا ہے، لسی، مکھن اور خالص دیسی گھی تیار کیا جاتا ہے۔ اب دیسی گھی کیسے بنتا ہے، جب ہم مکھن کو پگھلا دیتے ہیں تو یہ مکھن کی ایک پگھلی ہوئی قسم ہے۔ مکھن کو جب ہم پگھلا دیتے ہیں تو ایک خوشبودار سا گھی بن جاتا ہے، اس کو ہلکے سے چھان لیتے ہیں، نیچے اس کے لسی گند وغیرہ رہ جاتا ہے اور اوپر سے بہت اچھا دیسی گھی نکل جاتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے گاؤں وغیرہ سے دیسی گھی منگواتے ہوگے، آپ کو پتہ ہوگا کہ خاص طور پہ رمضان میں لازمی گھی آتا ہے سب کے گھروں میں، یا ان کی امیاں خود بناتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی اچھے سے پراٹھے بنتے ہیں سحری کے۔ تو یہ تمام اشیاء بہت مفید اور صحت بخش ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کیا چیزیں، دودھ ہو گیا، دہی ہو گیا، مکھن ہو گیا، لسی ہو گیا، دیسی گھی ہو گیا، یہ ساری چیزیں بہت مفید ہیں۔ مفید کا مطلب ہے فائدہ مند، اور صحت بخش کا مطلب تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ صحت دینے والی ہیں۔ دہی جلد اور اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، یعنی جلد آپ کی یہ جو ہے سکن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو مضبوط کرتا ہے، کٹی پٹی نہیں رہتی، آپ کا رنگ صاف ہوتا ہے۔ اور اعصاب کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ایک ذہنی طور پر بھی آپ صحت مند رہتے ہو، آپ کو اچھی نیند آتی ہے۔ اچھے اعصاب ہوں تو بندہ چڑچڑا نہیں ہوتا، غصہ نہیں کرتا، اور ایک اچھی نیند سوتا ہے۔ بالوں کی نشو و نما میں بھی بہت مددگار ہے، یعنی دہی کے تو بہت فائدے ہیں۔ دیکھیں بعض بچے نخرہ کرتے ہیں دہی نہیں کھانا، دہی سے دیکھیں کہ آپ کے بال بھی اچھے ہوتے ہیں۔ یہ جو لڑکیاں ہیں چاہتی ہیں، یا لڑکے بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بال اچھے پیارے ہوں، تو ان کو بہت دہی استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے استعمال سے بال لمبے، ملائم اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں دہی کے استعمال سے پرسکون نیند بھی حاصل ہوتی ہے، جیسے ابھی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اعصاب کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ لسی پی ہے تو بہت اچھی نیند آئی ہے، تو وہ اصل میں دہی کے استعمال سے ایک اچھی نیند حاصل ہوتی ہے۔ پھر آگے چلیں، اگلی کیا چیز ہے، وہ ہے شہد۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری تصویر بنی ہوئی ہے شہد کی، یہ شہد کی مکھی ہے، یہ بوٹل میں شہد ہے، کچھ نیچے گرا ہوا ہے چھتے میں سے نکلا ہوا۔ تو شہد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیسے چھوٹی چھوٹی مکھیاں کہاں کہاں سے اکٹھا کرتی ہیں پھولوں سے۔ شہد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک شاندار تحفہ ہے، یعنی کہ انسان کن کن نعمتوں کا شکر ادا کرے تو وہ کر ہی نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک بہت بڑا تحفہ کیا ہے، شہد ہے۔ اس میں منفرد قسم کی غذائی اور طبی خصوصیات ہوتی ہیں۔
منفرد کا مطلب کیا ہے؟ الگ قسم کی، جیسی کسی میں بھی نہیں ہوتی، علیحدہ ہی قسم کی۔ غذا بھی بہت اچھی ہے اور طبی خصوصیات۔ طبی خصوصیات کا مطلب یہ ہے، طب کہتے ہیں کہ اس کے فائدہ صحت کو بہت اچھا حاصل ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ طبی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے لیے جو چیزیں آپ کا جسم ضرورت مند ہے، آپ کو بیماریاں آپ کی جو درست کرتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھی اس میں غذائی اور طبی خصوصیات ملتی ہیں۔ طب اصل میں حکمت کو بھی کہتے ہیں۔ حکمت کا مطلب ہے حکیم کی دعائیں، ٹھیک ہے۔ صرف شہد کی مکھیاں ہی شہد بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اب یہ شہد ایسے نہیں بنتا کہ کوئی بندہ گڑ کا شیرہ بنا دے اور کہے کہ یہ شہد ہے۔ نقلی شہد بھی لوگ بناتے ہیں، لیکن وہ تو کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اصلی شہد وہی ہوتا ہے جو صرف شہد کی مکھیاں ہی شہد بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ صلاحیت کا مطلب ہے ہنر رکھنا۔ صلاحیت کا مطلب ہے ہنر رکھتی ہیں۔ یہ حرارت اور توانائی کا عمدہ ترین ذرائع میں سے ایک ہے۔ یہ حرارت اور توانائی کے عمدہ ترین، عمدہ کا مطلب ہے بہت اچھے، ذرائع میں سے ایک ہے۔ یعنی جن چیزوں سے ہمیں انسٹنٹ انرجی حاصل ہوتی ہے، ہم کبھی تھک جاتے ہیں یا کھیل کے آتے ہیں تو آپ کو فوراً کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، تو ایک چمچ شہد کا پانی میں ڈال کر پی لیں یا صبح اٹھ کے خالی پیٹ پی لیں، بہت اچھا ہے۔ اگر تھوڑا سا لیمبو ڈال لیں تو موٹاپے کا بھی علاج ہے، آگے لکھا ہوا ہے۔ یہ براہ راست خون میں شامل ہو جاتا ہے اور موٹاپے کا بھی بہترین علاج ہے۔ یہ ایسی شوگر ہے جو نقصان نہیں دیتی، میٹھا ہے لیکن ویسے تو میٹھا اچھا نہیں، صحت کے لیے منع کیا جاتا ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ یہ خون میں براہ راست شامل ہو جاتا ہے، جمتا نہیں ہے اور موٹاپے کا بہترین علاج ہے۔ یعنی جو موٹے لوگ ہوں وہ بھی شہد کو گرم پانی کے اندر تھوڑا سا لیموں بھی نچوڑیں اور پئیں تو بہت اچھا علاج ہے۔ آج کل کرونا کی وجہ سے بھی پریشانی پھیلی ہے، تو ہر گھر میں شہد ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کو کچھ ہو، اگر نہیں بھی ہے تو تھوڑا بہت گرم قہوہ، اس میں تھوڑا سا لیمبو، قہوے کی پتیاں اور تھوڑا سا شہد ڈال کے رکھنا چاہیے اور اس کو پیتے رہنا چاہیے، اور یہ تیزابیت کو بھی دور کرتا ہے، تیزابیت میں بھی فائدہ مند ہے۔ شہد دل کو تسکین اور فرحت دیتا ہے۔ تسکین کا مطلب ہوتا ہے سکون، اور فرحت بخشتا ہے۔ فرحت بخشنے کا مطلب ہوتا ہے آرام دیتا ہے، خوشی دیتا ہے۔ یعنی اس کو پی کے دل کو سکون ملتا ہے اور خوشی اور آرام کا احساس ہوتا ہے۔ آنکھوں اور بینائی کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ دیکھیں ایک شہد کے کتنے فائدے ہیں کہ ہم اگر شہد استعمال کرتے ہیں تو بہت عرصے تک ہماری نظر اچھی رہتی ہے۔ شہد کا مشروب پینے سے، دودھ اور شہد کا مشروب پینے سے دل کو طاقت اور سکون ملتا ہے۔ پھر دیکھیں جو لوگ دودھ اور شہد کو ملا کے پیتے ہیں ان کے دل کو طاقت ملتی ہے اور سکون ملتا ہے۔ ہاضمے کے لیے بھی یہ مددگار ہے۔ اگر کسی کو ہاضمہ درست نہ ہو، بدہضمی ہو، تو اس کے لیے بھی شہد بہت مدد کرتا ہے، اس کی اچھی صحت کر دیتا ہے۔ غرض یہ کہ شہد کے استعمال کے لاتعداد فائدے ہیں۔ لاتعداد کا مطلب کیا ہے؟ جن کو آپ گن ہی نہیں سکتے، ان گنت بے شمار فائدے ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتنی زبردست غذا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے جو شہد ہے۔ اور شہد کی مکھیاں میلوں سے بھی زیادہ دور تک جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کسی نے پوچھا شہد کی مکھی سے کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پھول اچھا ہے، یا بعض پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ مکھیاں درود شریف پڑھتی ہیں۔ یہ درود شریف پڑھتی ہیں تو اس کے درود شریف کے پڑھنے کی وجہ سے ہر پھول میٹھا محسوس ہوتا ہے ان کو، اس کا میٹھا حصہ لے کے ہی آتی ہیں، اور ان پھولوں کے میٹھے حصے کو یہ جوڑ کر اور پھر یہ شہد بناتی ہیں جو ہم آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے کتنی اچھی اچھی چیزیں دی۔
پیارے بچوں، آپ ان غذائی نعمتوں کو ضرور استعمال کیا کریں اور ان نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ بار بار آپ کو کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں والدین دیے، اتنی چیزیں کھانے پینے کو دیں۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں، جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کوئی اچھی چیز کھائیں پئیں جو آپ کو پسند ہو، دودھ ہے، دہی ہے، لسی ہے، مکھن ہے، پھل ہیں، گوشت ہیں، شہد ہے، اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر ادا کریں، بے شمار شکر ادا کریں۔ اگر بہت اچھی غذا نہیں بھی مل رہی تو جو بھی آپ کے ماں باپ آپ کو دے رہے ہیں، آپ عزت سے گھر میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو وہ کھانا پینا بھی نصیب نہیں، تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ 2 سوالات کے جواب آپ نے کر لیے ہوں گے، کل سمجھایا تھا۔ دودھ کو سب سے اہم غذا کیوں سمجھا جاتا ہے اور دودھ کے 3 فوائد تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے کر لیے ہوں گے۔ اگلے ایک سوال آپ نے خود کرنا ہے اور ایک میں بتاتی ہوں۔ یہ میں نے آپ کے لیے لکھا ہے، دہی کس کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، تحریر کریں۔ اور شہد کے اہم فوائد تو آپ نے خود ہی تحریر کرنے ہیں۔ دیکھیں اوپر پورا پیراگراف لکھا ہوا ہے، پوائنٹس میں لکھ لیں، مرضی ہے تو آپ پیراگراف میں لکھ لیں۔ پوائنٹس میں لکھنے سے آپ کو آسانی ہوگی، یہ بھی لکھ لیں۔ شہد موٹاپے کا علاج ہے، شہد کھانے سے فوری توانائی ملتی ہے، شہد کھانے سے دل کو سکون ملتا ہے، شہد کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ پھر اور کیا لکھا ہوا تھا، شہد کے استعمال سے بندہ بیمار نہیں ہوتا، معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی، یہ براہ راست خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ پوائنٹس میں لکھ لینا ہے تو زیادہ آسانی ہوگی۔ یہ آپ نے شہد کے اہم فوائد 6 7 8 پوائنٹ لکھنے ہیں اس کے، یا پیراگراف لکھ ڈالیں یا پوائنٹس لکھیں گے تو زیادہ آسانی ہوگی۔ دہی کس کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، کوئی 4 طریقے تحریر کریں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ دہی سے ہم کیا کچھ بنا لیتے ہیں، کس کس طریقے سے دہی کے ساتھ ہم استعمال کر کے اور کیا چیزیں بنا سکتے ہیں، کس کس طریقے سے ہم دہی کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک پیج بھیجا ہے، علیحدہ سے نہیں بھیجا، اس کے ساتھ ہی شامل ہے اہم غذائی نعمتیں۔ دہی کس کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، کوئی 4 طریقے تحریر کریں۔ نمبر 1، دہی سے لسی بنتی ہے۔ نمبر 2، دہی سے رائتہ بنتا ہے۔ رائتہ آپ کو پتہ ہے ہر شادیوں پہ بریانی وغیرہ کے ساتھ دہی کو پھینٹ کے کچھ زیرہ یا بعض اوقات آلو وغیرہ ڈال کے ہم رائتہ بناتے ہیں، چاولوں کے ساتھ کھاتے ہیں یا روٹی کے ساتھ، دہی کو پھینٹ کے لسی بناتے ہیں۔ دہی سے مکھن بنتا ہے، یعنی دہی کو گاڑھا کر کے جما کے اس کو جب بہت زیادہ پھینٹتے ہیں تو مکھن نکل آتا ہے۔ پھر کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ دہی سے دیسی گھی بنتا ہے، لیکن آپ خود سے سوچیں، جب میں نے سوچا تو مجھے پتہ چلا کہ میری پسند کی چیز کیا ہے، کڑی۔ دہی سے کڑی بنتی ہے، دہی کو پھینٹ کے ہم کڑی بناتے ہیں، پکوڑے ڈالتے ہیں، گرمیوں میں اچھی لگتی ہے۔ آپ اس کے علاوہ سوچیں کہ دہی سے اور کیا چیزیں بنتی ہیں، یا اپنی امی سے پتہ کریں۔ دہی سے مختلف یہ جو مٹھائی ہیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ بعض مٹھائیاں ایسی ہوتی ہیں، دہی حالانکہ نمکین لگتا ہے۔ تو اس دن میں دیکھ رہی تھی جلیبی بنانے کا طریقہ، تو اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ دہی کے اندر میدے کو پھینٹ کے رکھ دیا جاتا ہے اور پھر کسی ایسے بوٹل میں یا کسی چیز میں ڈال کے گول گول اس کو فرائی کر کے اور پھر چینی کے شیرے میں ڈپ کیا جاتا ہے، یعنی میدے اور دہی ساتھ جلیبی بنتی ہے۔ تو بہت ساری مٹھائیوں میں بھی دہی استعمال ہوتا ہے۔ آگے چلیں، ایک اور چھوٹا سا سوال ہے، اس کو ہم آج کر لیتے ہیں۔ تو یہ سوالات کے جوابات کے علاوہ یہ اگلا سوال نمبر 2 ہے، ان الفاظ میں سے 6 الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے مختصر اور مربوط عبارت بنائیں یا تحریر کریں۔ مربوط کا کیا مطلب ہے کہ جس میں ایک ربط ہو، یہ نہ ہو کہ لفظ کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ نے نہیں لینے،
بہت لمبی بھی نہ ہو. یہ 9 ایک لفظ تھے تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ کم از کم 6 الفاظ بہت ہیں. 6 الفاظ کو استعمال کریں اور ایک بامعنی سی عبارت بنا لیں. تو یہ میں نے آپ کے لیے لکھا ہے، آپ خود سے اپنی عقل سے کام لے کر لکھیں. دودھ قدرت کی مفید نعمت ہے جس سے طاقت، نشوونما اور انسانی زندگی کی بقا ہے. ٹھیک ہے، دودھ قدرت کی مفید نعمت ہے جس سے طاقت، نشوونما اور انسانی زندگی کی بقا ہے. بلکہ جس میں لکھ لیں، جس میں طاقت، نشوونما اور انسانی زندگی کی بقا ہے. جس سے کی بجائے جس میں لکھ لیں. دودھ قدرت کی مفید نعمت ہے جس میں طاقت، نشوونما اور انسانی زندگی کی بقا ہے. یعنی انسان کی زندگی باقی رہتی ہے دودھ پینے سے، اس کو طاقت ملتی ہے، اس کا جسم پھلتا پھولتا ہے. اور یہ قدرت کی یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک فائدہ مند نعمت ہے. ٹھیک ہے، آپ نے خود سے ان الفاظ کو استعمال کرنا ہے. میں نے یہ 6 الفاظ استعمال کیے ہیں. آپ اس کے علاوہ بھی کوئی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خود سے کچھ چھوٹے موٹے لفظ آپ کو ڈالنے پڑیں گے، جیسے کی، ہے، جس، انسانی زندگی. اس طرح سے آپ نے کچھ نہ کچھ الفاظ آپ کو تھوڑے ڈالیں گے، تبھی آپ سے یہ ایک جملہ بنے گا. ٹھیک ہے، اب آپ آج کا کام تو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. اس کام کو صاف ستھرا سے اپنا کاپی پہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ سے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے. بچوں کی دعائیں تو اللہ تعالیٰ اور اچھے سے سنتا ہے. یہ وقت بھی جلد ہی گزر جائے گا. دعا کریں کہ ہم جلد از جلد اکٹھے ہوں، یہ کرونا والا معاملہ حل ہو جائے، آپ اسکول میں آئیں، اسی روٹین کے ساتھ کلاسیں ہوں اور آپ کا یہ سارا کام چیک کیا جائے گا. اس کو لاپرواہی اور گندے طریقے سے نہ کریں. ہو سکتا ہے کسی طرح سے بھی آپ کی کاپیاں منگوا لی جائیں. آپ نے کام کو ضائع نہیں کرنا، آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا. کل مجھے بلکہ کسی بچے کا میسیج آیا تھا کہ میڈم میرے پاس الفاظ متضاد نہیں ہیں. یہ جتنا کچھ بھی میں پڑھاتی ہوں، یہ جتنے بھی لیکچر ہیں، یہ سارے یوٹیوب پر موجود ہیں. تو کسی بڑے سے کہیں اگر آپ کا پچھلا کوئی کام مس ہو گیا ہے یا رہ گیا ہے یا آپ نے کسی وجہ سے نہیں کیا، یا بعض بچے بعض دن ایبسنٹ تھے، تو وہ پچھلا کام دیکھیں. ڈے 1 سے یہ ہفتہ شروع ہوا ہے، سوموار، منگل، بدھ. تو آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں. آج یہ چوتھا لیکچر ہو گیا، تو کل پھر میرا خیال میں جمعہ ہے، تو کل ایک اور لیکچر ہو جائے گا. تو اس طرح سے ہمارا یہ ویک کا کام ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، پھر ملیں گے.